الرحمن الرحیم۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا ایک محبت انوار اور منبع فیضان مرکز آستانہ عالیہ بگھار شریف ہے۔ بگھار شریف راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ سے 9 کلومیٹر شمال مشرق کی جانب واقع ہے۔ مؤسس اول حضرت خواجہ مولانا محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم ظاہری و منازل سلوک کی تکمیل خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ موسیٰ شریف ڈیرہ اسماعیل خان سے کی، جن کا سلسلہ طریقت 13 واسطوں سے حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے فرزند جلیل حضرت خواجہ مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مسند فقر پر متمکن ہوئے، اور حضرت خواجہ مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مسند فقر پر متمکن ہوئے اور خانقاہ کے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں خانقاہ نظام کی خدمات علوم اسلامیہ کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ صوفیاء اعظام جہاں روحانی تشنگی کے لیے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور روحوں کی بستیوں کو نور عرفان سے روشن اور تابناک بنایا، وہاں ظاہری علوم سے مخلوق خدا کو آراستہ کرنے کے لیے ان کی خانقاہوں نے لائق صد افتخار خدمات سر انجام دی۔ خطہ پٹھوار کا روحانی مرکز خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ بگھار شریف پونے 200 سال سے علمی اور روحانی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس خانقاہ کے مؤسس اول شیخ طریقت حضرت مولانا محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پسماندہ علاقہ میں مرکز رشد و ہدایت کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے فرزند جلیل حضرت مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اس شمع کی لو کو تیز تر کرنے کے لیے بے شمار تاریک دلوں کو نور ہدایت سے منور کیا۔ ماضی قریب میں آپ کے فرزند گرامی اور اس سلسلہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 53 سال تک بگھار شریف میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز سے اس خطہ کے تشنگان علم و عمل کے قلوب میں ایسی جوت جگائی جو انشاءاللہ ان مشائخ اعظام کے روحانی تصرف سے ابد الآباد تک روز بروز تیز تر ہوتی رہے گی۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی اس خانقاہ کے آخری جلیل القدر بزرگ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خانقاہی نظام کے دور شکست و ریخت میں سنت مطہرہ کی پاسداری اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اقدار کی جس جانکاہی سے پابندی فرمائی، وہ خانقاہی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ بگھار شریف میں خانقاہ کے قیام کے ساتھ ہی قرآنی تعلیمات اور درس و تدریس کا آغاز ہو گیا تھا۔ بالخصوص تجوید و قرات اور حفظ قرآن کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری رہا۔ آپ نے اپنے عہد میں کئی اساتذہ کرام کا تقرر فرمایا اور خود بھی حفظ قرآن، درس قرآن اور درس حدیث کی تدریس کی۔ آپ اپنے محدود وسائل کے باوجود قرب و جوار کے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ دیکھنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ حضرت کی یہ شدید خواہش تھی کہ اس خانقاہ کے زیر اہتمام جدید و قدیم علوم کے نصاب پر مشتمل ایک دارالعلوم کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے۔ آپ کے وصال کے بعد خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ بگھار شریف سے پھوٹنے والے چشمہ ہائے فیض و انوار الہی کی روشنی کو تشنگان معرفت و حقیقت تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کے فرزند عظیم حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمن مدد اللہ العالی نے سنبھالی، جو احسن طریقہ سے اسے نبھا رہے ہیں۔ آپ عالمی شہرت یافتہ دانشور، مفکر، محقق، مبلغ اور عظیم خطیب ہیں۔ آپ دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل اور فیصل مسجد اسلام آباد کے خطیب ہیں۔ حضرت ساجد الرحمن مدد اللہ العالی نے مارچ 2000 میں بگھار شریف میں ہائی اسکول کا باقاعدہ افتتاح کیا اور حضرت خواجہ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی نام نامی سے منسوب دارالعلوم یعقوبیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ بگھار شریف کے زیر سایہ ایک ایسے تعلیمی اور تربیت ادارہ کی بنیاد رکھی جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے امتزاج کے ساتھ ساتھ تربیت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔
دارالعلوم میں اس وقت تقریباً 300 طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں سے تقریباً 170 رہائشی طلباء ہیں جن کی رہائش اور طعام کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ دارالعلوم یعقوبیہ کی عمارت تعمیر کا ایک حسین شاہکار ہے، جس میں کلاس رومز، سائنس لیبارٹری، کمپیوٹر لیبارٹری، پرنسپل آفس، سٹاف روم، لائبریری کے علاوہ ایک وسیع و عریض آڈیٹوریم کی سہولت موجود ہے۔ دور حاضر میں کمپیوٹر کی اہمیت سے کون واقف نہیں؟ دارالعلوم میں کمپیوٹر کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جدید ترین کمپیوٹر لیب بنائی گئی ہے۔ کسی بھی ادارے کی ترقی کا انحصار اس کے سٹاف پر ہوتا ہے۔ دارالعلوم میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور ملک کے مختلف علاقوں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار اور محنتی اساتذہ کرام کا انتخاب کیا گیا ہے، جو ہم وقت طلباء کی تعلیم و تربیت میں مصروف عمل ہیں۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیے بغیر ترقی کا تصور ناممکن ہے۔ دارالعلوم میں سال 2006 سے سائنس کی باقاعدہ کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے لیے دارالعلوم میں ایک شاندار سائنس لیبارٹری بھی موجود ہے۔ مختلف مضامین میں طلباء کی علمی پیاس بجھانے کے لیے تقریباً 20,000 کتابوں پر مشتمل حضرت مولانا خواجہ عبدالرحمن لائبریری قائم کی گئی ہے۔ لائبریری میں مسلسل اضافہ کا عمل جاری ہے۔ دارالعلوم میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے علاوہ درس نظامی کی ابتدائی کتب، حفظ و ناظرہ کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے۔ دارالعلوم میں اقامتی طلباء کے لیے شاندار 2 ہاسٹلز تعمیر کیے گئے ہیں۔ ایک خانقاہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت مولانا عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی سے منسوب الرحمن ہاسٹل ہے، اور دوسرا آپ کے فرزند جلیل حضرت مولانا حافظ محمد حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی سے منسوب الحبیب ہاسٹل ہے۔ ہاسٹلز میں تمام سہولتوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہاسٹلز کے ساتھ ایک شاندار ڈائننگ ہال بھی موجود ہے۔ سال 2000 میں حضرت صاحبزادہ محمد یونس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے موسوم ایک عظیم الشان آڈیٹوریم قائم کیا گیا ہے، جہاں پر دارالعلوم کی تمام تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ صحت مند جسم صحت مند دماغ کو جنم دیتا ہے۔ دارالعلوم میں طلباء کی جسمانی توانائی کو بحال و برقرار رکھنے کے لیے کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ایتھلیٹکس اور والی بال جیسی کھیلوں کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے ہفتہ وار بزم ادب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں تلاوت، نعت، اردو، انگلش، عربی تقاریر اور مزاحیہ خاکے وغیرہ بھی کرائے جاتے ہیں۔ طلباء کی معلومات میں گراں قدر اضافہ کرنے کے لیے دارالعلوم ہر سال تاریخی مقامات کی سیر کا انتظام بھی کرتا ہے۔ دارالعلوم یعقوبیہ ہر سال جلسہ تقسیم انعامات کے سلسلہ میں مختلف تقاریب کا اہتمام کرتا ہے۔ ان میں سالانہ ہفتہ اسپورٹس، مقابلہ حسن قرات، نعت اور اردو، عربی، انگلش میں تقریری مقابلے کرائے جاتے ہیں، جس میں ضلع راولپنڈی کی مختلف تحصیلوں کے ہائی اسکولوں کے طلباء کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اختتامی تقریب میں ملک کے نامور علمی شخصیات کے خطبات اور طلباء اور اساتذہ میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے دینی نصاب تعلیم کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قرأت و تجوید میں احکام التجوید سید بزرگ شاہ الحضری اور علم التجوید قاری غلام رسول صاحب کی لکھی ہوئی کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ حدیث میں اربعین نووی، معارف الحدیث، بلوغ المرام کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سیرت رسول میں سیرت رسول عربی، علامہ نور بخش توکلی اور ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری کی کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ فقہ میں ہمارا اسلام مکمل پڑھایا جاتا ہے۔ نور الاعزاء، المختصر القدوری، تلخیص اصول شاشی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور صرف و نحو میں تسہیل الصرف، تسہیل النحو، النحو الواضح اور اللسان العربی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دارالعلوم میں ناظر قرآن مجید، تحفیظ قرآن اور تجوید کی تعلیم کے لیے ایک الگ شعبہ قائم ہے۔
جس سے اس وقت تک کم و بیش 25 طلبہ سند فراغت حاصل کر چکے ہیں اور اس وقت 22 کے لگ بھگ طلبہ مصروف تعلیم ہیں۔ دارالعلوم یعقوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے طلبہ نے حال ہی میں راولپنڈی بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہیں اور اس دارالعلوم کا نتیجہ 100% رہا۔ یہ ادارہ خانقاہی نظام کی عظمت کا زندہ جاوید نمونہ ہے اور حضرت صاحبزادہ صاحب مدظلہ العالی کا ایک عظیم علمی، تنظیمی اور فلاحی کارنامہ ہے۔